صفحہ نمبر 181، صفحے کے آخر سے لائن نمبر 4، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعون للکذب اکالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ سماعون للكذب اکالون للسحت، وہ سنتے ہیں جھوٹ کو، وہ اکالون للسحت اور کھاتے ہیں حرام۔ فإن جاءوک، پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فاحکم تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، او اعرض عنہم کہ آپ ان سے اعراض کریں، وإن تعرض عنہم اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، فلن یضروک شیئا ہرگز وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ رب العزت محبت کرنے والا ہے انصاف کرنے والوں سے، عدل کرنے والوں سے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وہ کیسے آپ کو حکم ٹھہراتے ہیں، فیصل ٹھہراتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ اور اس کے اندر اللہ رب العزت کا یہ حکم بھی موجود ہے، ثم یتولون من بعد ذلک پھر وہ پیٹ پھیرتے ہیں من بعد ذلک اس واقعہ کے بعد، اس فیصلے کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایمان والے۔
گزشتہ آیات کے اندر یہودیوں کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ آیا کہ جس میں سے عورت نے زنا کیا، پھر ان لوگوں نے چھپانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا فیصلہ کیا، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا سماعون للکذب، اصل کے اندر وہ جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جھوٹی بات کی جائے تو بڑی خوشی سے سنتے ہیں، اگر حق بات بیان کی جائے کیونکہ حق سننے کے عادی نہیں، ساری زندگی انہوں نے حق سنا نہیں، اس لیے حق بات انہیں اچھی نہیں لگتی، حق بات کڑوی لگتی ہے، رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہیں لیکن حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، اور فرمایا حرام کو کھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رشوت، کوئی کام انسان کا نہیں ہو رہا اس کو کرانے کے لیے رشوت دی جاتی ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ سحت، یہ بھی رشوت کی ایک قسم ہے، جج کو قاضی کو کچھ پیسے دیے جائیں اپنا کام نکلوانے کے لیے تو اسے سحت کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کے جو جج تھے، قاضی تھے، ان کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مجرم جب دیکھتے مجرم کو اشارہ کر دیتا کہ ٹھیک ہے آپ کو اتنی رشوت ملے گی، اتنے پیسے ملیں گے، وہ فیصلہ فوراً تبدیل کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اصل کے اندر یہ حرام کھانے کے اب عادی ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کی بات کو بھی ان لوگوں نے تسلیم نہیں کرنا۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا اگر وہ آپ کے پاس آئیں فیصلہ کروانے کے لیے تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان یا آپ فیصلہ نہ کریں، ان سے اعراض کر لیں۔ فرمایا وہ آپ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کریں بالقسط، انصاف کے طرح، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، فرمایا بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ کسی اور ملک کے اندر رہتے ہوں جہاں اسلامی حکومت نہ ہو، ہاں جہاں اسلامی حکومت قائم ہو، وہاں کے جو ذمہ ہیں، وہاں کے جو کافر ہیں، اگر وہ فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو وہاں کا فیصلہ کرنا، ان لوگوں کا فیصلہ کرنا قاضی کے اوپر، جج کے اوپر واجب ہے۔ ہاں اگر کسی اور ملک کے باشندے ہیں وہاں سے آ کر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر قاضی کو اختیار ہے، چاہے تو ان کا فیصلہ کرے، چاہے تو ڈال ڈول کر کے ان سے جان چھڑا لے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور حرام کھانے کے عادی ہیں۔ اصل کی حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، فرمایا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کا حق کام ہوتا ہے لیکن وہ رشوت کے بغیر وہ ہی نہیں ہوتا، انسان بہت چکر کاٹتا ہے لیکن آخر کار اسے رشوت دینا پڑتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا جائز کام ہے، حق کام ہے اور اس کے لیے وہ نہیں ہو رہا، رشوت کے بغیر وہ ہو ہی نہیں رہا، تو پھر انسان مجبوری کے تحت وہ دے سکتا ہے تاکہ اس کا وہ کام ہو جائے، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگے۔ ہاں اگر ناجائز کام ہے اس کے لیے رشوت دینا، فرمایا یہ تو ڈبل حرام ہے کہ ناجائز کام ہے، آگے سے اوپر سے رشوت دے رہا ہے، اور فرمایا رشوت لینے والا فرمایا وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرمایا وہ رشوت دینے کے عادی ہو چکے تھے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، فرمایا وہ تورات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کتنے ہمارے جج ہیں، قاضی ہیں، جو ہم اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں کہ ہم قرآن پاک کے کتنے فیصلوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کتنی ہماری زندگی قرآن پاک کے فیصلوں کے اوپر گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی قرآن پاک کے فیصلوں کے اوپر نہیں گزر رہی تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ قرآن پاک جو واقعات بیان کرتا ہے یہ سب کے اندر عبرت کے لیے ہے۔ قرآن پاک کوئی قصہ آ رہا ہے، قصہ کہانی نہیں، بلکہ جو بھی واقعہ بیان کرتا ہے تنبیہ کے لیے کہ فلاں قوموں کے اندر یہ بیماری تھی، تم اس سے بچنا، تم اس کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، فرمایا وہ آپ کے پاس کیسے فیصلہ لے کر آتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ یہ حکم تورات کے اندر بھی موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، فرمایا پھر وہ پیٹ پھیرتے ہیں من بعد ذلك، اس واقعہ کے بعد۔ فرمایا اصل کے اندر اصل بات یہ ہے نہ تو وہ تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ تورات کے اندر بھی حکم موجود تھا، اگر کوئی عورت بھی مرد زنا کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سنسار کر دیا جائے۔ فرمایا یہ تورات کے اندر بھی حکم موجود ہے، لیکن فرمایا ان لوگوں نے تورات کے اوپر ایمان نہیں رکھا، حالانکہ یہ تورات کے ماننے والے ہیں۔ فرمایا یہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے تورات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کی شریعت کے اوپر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اصل بات یہ ہے نہ یہ تورات کو ماننے والے ہیں، نہ یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، نہ یہ صحابہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اصل کے اندر یہ اپنی خواہشات کے اوپر چلنے والے ہیں۔
جو بات خواہشات کے مطابق ہو، ان کی خواہشات دل جو چاہتا ہے اگر اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو تسلیم کر لیتے ہیں، اگر اس کے خلاف فیصلہ ہو تو پھر یہ ٹال مٹول کرتے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، جب ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو پھر وہ ٹال مٹول کرنے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو قرآن کے اوپر عمل کریں گے، ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے۔ فرمایا اصل کے اندر یہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ کسی چیز کے اوپر ایمان ہے، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی الہ بنا لیا، خواہشات کو ہی خدا بنا لیا، جو دل کے اندر آتا ہے وہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، شریعت کا طریقہ کیا ہے، بلکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ تو اللہ رب فرمایا یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، بظاہر اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔